بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکاح کے ساتھ اضافی شرائط کی قید۔ سوال: میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی نے اپنے میکے چلی گئی، میکے والوں نے کڑی تحریری شرائط کے بغیر بیوی کو سسرال بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ایک معاہدے پر فریقین اور ثالثان کے دستخط کیے، اس کی اہم شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر شوہر نے دوسری شادی کی یا پہلے سے کی ہوئی دوسری شادی ثابت ہوئی تو شوہر پہلی بیوی کو 10 لاکھ روپے ادا کرے گا۔ نمبر 2، شوہر نان نفقہ کے علاوہ بیوی کو 10,000 روپے ماہانہ بطور جیب خرچ ادا کرے گا۔ نمبر 3، دوسری شادی کی صورت میں اپنا رہائشی مکان پہلی بیوی کے نام کر دے گا۔ نمبر 4، بیوی اور اس کے بچوں کے لیے علیحدہ کار اور کار ڈرائیور کا بندوبست کرے گا۔ نمبر 5، بیوی کے لیے صرف یہ نصیحت درج کی گئی ہے کہ وہ عائلی زندگی کے بابت شرعی احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ نمبر 1، اللہ کا دین مرد کو قوام قرار دیتا ہے، کیا عائلی تنازعات کو حل کرنے کے لیے مذکورہ بالا شرائط منوانے سے دین کی بنیادی ترتیب درست رہ سکتی ہے؟ ب، اسلام میں بیک وقت مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے اور صرف ایک شرط باہم انصاف کرنے کی حد عائد کرتا ہے۔ کیا مذکورہ معاہدے میں شوہر کو دوسری شادی کرنے پر جس طرح مالی پابندی میں جکڑا گیا ہے جائز ہے؟ کیا عدالت نبی کا کوئی فیصلہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عائلی تنازع میں مرد کو مالی شرائط میں جکڑا ہو؟ جواب: مولانا عبد المالک۔ جب ایک آدمی ایک شرط کو اپنی مرضی سے قبول کر لے اور اس کا وعدہ کرے تو اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ شوہر کو ان شرائط کے بارے میں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب معاہدہ ہو رہا تھا۔ شوہر کے ہمدرد جن کو اب ان شرائط پر اعتراض ہے انہیں بھی اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب یہ شرائط پیش کی جا رہی تھیں۔ اگر اس وقت ان شرائط کو قبول نہ کرنے پر متوجہ نہ کیا تو اب شرائط کو پورا کرنے دیا جائے۔ اخلاقاً شوہر پر ان شرائط کو پورا کرنے کی پابندی ہے، البتہ شرعی عدالت میں مقدمہ کیا جائے تو عدالت صرف نصیحت کرے گی، ان شرائط کی خلاف ورزی پر تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری نہ کرے گی، اس لیے کہ نکاح منعقد کرتے وقت یہ شرائط نہیں لگائی گئی تھی، یہ باعث لگائی گئی ہیں اور وہ بھی لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے لگائی گئی ہیں۔ اگر لڑکی شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے تب ان شرائط کا کیا جواز ہے؟ یہ شرائط تو ماں باپ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے لگائی ہیں۔ بنابراین شوہر قانوناً ان شرائط کا پابند نہیں ہے، لیکن باہمی نبھاؤ تو قانون نہیں کراتا، باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بیوی ان شرائط کو واپس لے لے تو اس کے لیے جائز بلکہ مستحسن ہے۔ کوشش کی جائے کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے اور حتی الامکان ایک دوسرے کی رعایت کریں تاکہ زندگی خوشگوار گزرے۔ دوسری شادی بیوی کو اطلاع دے کر کی جائے تاکہ پہلی بیوی ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر نہ بیٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرط جو تمام شرطوں سے زیادہ پورا کیے جانے کی مستحق ہے، نکاح کی شرط ہے جسے تم حلال کرتے ہو۔ متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وعدہ کرنے کی اس قدر تاکید کی ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی کو نفع قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایسی صورتحال پیش کی جاتی تھی کہ عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور شوہر کے ساتھ رہنا اس کے لیے گراں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کو مہر واپس دلا کر طلاق دلوا دیتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ میں ثابت کے اخلاق اور دین پر کوئی اعتراض نہیں کرتی، لیکن میرے لیے ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ میں کراہت کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کو کفر، ناشکری سمجھتی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو پوچھے بغیر فرمایا، کیا تو اسے اس کا باغ جو اس نے تجھے مہر میں دیا ہے واپس کرتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے پوچھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ خاتون سچی مسلمان ہے، اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھتی ہے اور اسے بزور رشتہ نکاح میں باندھے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا کہ اسلام ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں معاشرے کی پہلی اکائی اطمینان اور سکون اور پیار و محبت کی زندگی پر مبنی ہو تاکہ اقامت دین کے لیے جدوجہد دل جمعی اور کسی پریشانی کے بغیر کی جا سکے۔ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں پریشان ہوگا تو وہ کفار اور منافقین سے کیسے جہاد کر سکے گا؟ صحابہ کرام نے جس جذبے اور جوش اور اطمینان سے جہاد کیا اور قربانیاں دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں کے لیے فکر مند نہ تھے، ان کی بیویاں ان کے گھروں، ان کی اولاد اور ان کی امانتوں کی پوری طرح محافظ تھیں۔ آج اسی قسم کے معاشرے کی ضرورت ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو حسرت کی زندگی بھی قبول ہوتی ہے۔ شرائط مقرر کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ فریقین کو بزور باندھ کر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ثالثوں کو چاہیے کہ وہ مذکورہ جوڑے کو محبت کے رشتے میں باندھنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں محبت ہے تو لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ جس طرح نکاح سے پہلے شرطیں نہیں لگائیں اب بھی شرائط کو واپس لے لیں۔ لڑکی کو چاہیے کہ والدین کو شرطیں واپس لینے کی درخواست کرے۔ اگر میاں بیوی راضی ہیں، محبت سے رہنے کے لیے تیار ہیں تو پھر شرطوں کیوں مسئلہ نہ بنائیں۔ بنیادی بات باہمی رضامندی اور محبت ہے، اس پر توجہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی روح کے مطابق رشتوں کو استوار کرنے اور قائم رکھنے کی صلاحیت اور جذبے سے نوازے۔ آمین۔